الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام طور پر مصیبت کے دو اسباب ہوتے ہیں اور دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہیں جن میں انسان کے اپنے عمل کا اور کردار کا کوئی عمل دخل نہیں، پیدائشی طور پر فطری طور پر وہ مصائب اس کے نصیبے میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں، وہ مصیبت کتاب میں موجود ہے اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں آ سکتی، اس کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے کمپیوٹر میں ایک پروگرام ہی انسٹال نہیں تو اس کو کیسے چلائے گا۔ تقدیر کا معاملہ انسانی عقل سے ماوراء ہے، اس سے اوپر ہے، یہ انسان کی عقل کی رسائی میں آتا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرما دیا ہمیں منو مان لینا چاہیے۔ اب اس کی مثالیں سمجھیں کہ کچھ چیزیں فطری طور پر ایسی ہیں یا کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان میں انسان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پیدائشی طور پر ہی کن ذہن ہے، یا اس کا ذہن ہی درست نہیں، یا وہ معذور ہے، یا اور اس کے اندر خامیاں ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اپنے بس میں ہی نہیں، پسماندہ علاقے میں پیدا ہو گیا، ماحول ہی اس طرح کا کہ جہاں وہ رہا ہے وہاں پروان ہی نہیں چڑھ سکا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ مصائب تقدیر میں ہیں، انسان کا اپنا عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ یہ موجودہ دور میں دیکھ لینا، بارشیں جو زیادہ ہوئی ہیں، تو بارشوں کا زیادہ ہونا اسباب سے ہٹ کر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری شکل مصیبت کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عملوں کی وجہ سے، لوگوں کی سیاہکاریوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، نتیجتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو رزق ملنا ہوتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق کے بارے میں ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ مال ہے۔ رزق ایک ہمہ جہت اللہ کی عطا ہے، اچھی صحت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، ذہنی سکون کا مل جانا یہ بھی رزق میں آتا ہے، اچھی شہرت کا مل جانا، صحت مند اولاد ہے، خوشحال گھرانہ ہے۔ صرف مال ہی نہیں، اس کی بڑی سی جہات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں نا، عمل نے جو ہے نا اثر کیا ہے۔ تو اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں، ایک تو ہے نا بارشوں کا معاملہ، وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ ڈیمز کا اس سطح پر نہ بننا، پھر ہماری عوام میں بھی کچھ لوگوں نے وہ دریا کی حدود میں گھر بنائے ہوئے تھے جو کہ درست نہیں ہے، تو اس میں اپنے اعمال کے بھی اثرات ہیں۔ تو بہرحال پھر مصائب میں لوگوں کے رد عمل کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ یا ان کو دیکھ کر جو مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مصیبت زدہ کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رویہ درست ہے، ایمانداروں کا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی ایسے تھے، بڑے سخت ان کے بارے میں کلمات کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ مصیبت میں پھنسے لوگ خود وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، جب بھی کسی بستی پر ہمارا عذاب آیا نا
تو ان لوگوں نے یہ کہا ہم ہی ظالم تھے، خود اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ آج ہم دیکھ لیں بڑے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم خود ہی مانتے ہیں کہ ہماری اپنی غلطی ہیں۔ تو یہ تو دو طرح کا رد عمل ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سخت جان ہو جاتے ہیں، وہ مصیبتوں میں بھی دنیا تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ کاروباری لوگ چیزیں بڑی مہنگی کر دی ہیں، اور باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ بھی ایک آدمی کی ہمارے میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہے، اس نے بڑے ایک اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان حالات میں بھی دنیا ہی تلاش کرتے ہیں، یہ سخت دل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ قحط کے دور میں ان کا اناج آیا اور سرکاری سطح پر اس کو خریدنے کے لیے آفر کی گئی، زیادہ نفع دینے کی آفر کی گئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا تو انہوں نے مفت وہ اناج جو ہے نا عوام الناس میں بانٹ دیا۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ تو مجھے 1 گنا 2 گنا نفع دے رہے تھے، تو میرے رب نے مجھے 10 گنا نفع دینا ہے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، اس کے اثرات تھے۔ اسی ریٹ پہ رہنے دیں، آج ہیں مہنگی کیوں کرتے ہیں؟ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چیزیں سستی کی جائیں، اور ہوں بھی ہم مسلمان، اور دعویٰ بھی ہو کہ ساری دنیا میں ہم ہی سچے مسلمان ہیں، تو کردار بھی اس کے مطابق بڑی معذرت سے ضروری ہے۔ اگر یہ میری بات کڑوی لگ رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا بات کڑوی ہے کہ وہ دیکھیں نا، وہ غیر مسلم وہ پھر انسانیت کی بنیاد پہ اترتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات ہمارے اسلام کی ہیں۔ جائیں دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، اس عنوان پہ 20 واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دیکھا کہ ایک غیر مسلم ذمہ غیر مسلم وہ مانگ رہا ہے، پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے جی میں کما نہیں سکتا۔ اسی وقت قانون سازی کر دی کہ یہ بندہ جب جوان تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو پورا کرے۔ قانون بنا دیا، اللہ اکبر، انسانیت کی بنیاد پہ۔ تو آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں میں کہتا سبھی لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو یہاں خدمت کے حوالے سے بڑے بڑے عیدی والے ہیں، خدمت فاؤنڈیشن والے ہیں، اسی طرح مقامی سطح پر بہت سے لوگ ہیں جو مخیر ہیں، اور الحمدللہ ان میں یہ جذبہ خدمت خلق موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی بھی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حالی نے کہا تھا بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، لیکن بہرحال یہ ملے جلے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اہل بیت کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ میں نے چند دن ہوئے پہلے پڑھا کہ ایک سائل آ گیا اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت مخالف تھا، گر پڑا تھا نا حالات کی وجہ سے، مانگا اس کو عطا کر دیا، اپنی ضرورت پر اس کو ترجیح دے دی۔ کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے والد کا اور آپ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات تھی کہ ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا، اور بڑے سے بڑا دشمن جب سائل بن کر آ گیا ہے، قلم کی زد میں آ گیا ہے، ماتحت ہو گیا، تو پھر بدلہ نہیں لینا۔ اب میں اور آپ دیکھیں نا ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، طاقت میں ہو، دشمن جو ہے نا وہ کمزور ہو، تو پھر کیا رویے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصائب بعض اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، کچھ نصیبے کی بات ہے۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔